بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، کہانی لکھنا سیکھیں کی قسط نمبر 4 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ نئے لکھنے والوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور پسند کیا۔ ان کے مسائل ہم نے سنے۔ ان میں سے ایک صاحب نے ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نیا لکھنے والا ہوں، میں کالم اور مضامین لکھ لیتا ہوں، لیکن کہانی لکھنے میں مجھے مشکل ہوتی ہے۔ کبھی کہانی لکھنا شروع کرتا ہوں لیکن وہ مضمون بن جاتا ہے۔ کہانی لکھنے کے حوالے سے کوئی PDF کتاب یا جو رہنمائی ہو سکے ضرور فرمائیں، جزاک اللہ۔ تو جی، یہ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا مفتی عزیز الرحمان صاحب نے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب، بات کچھ یوں ہے کہ میرے خیال سے آپ کالم نگاری یا مضمون نگاری کرتے ہیں، آپ نے کبھی کہانی لکھی نہیں۔ شاید اس وجہ سے آپ جب کہانی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہانی کم اور مضمون زیادہ نظر آتی ہے۔ ویسے بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر نئے لکھنے والے جو ہے کہانی میں نصیحت آموز باتیں اتنی شامل کر دیتے ہیں کہ وہ کہانی کم اور مضمون زیادہ نظر آتی ہے۔ میں نے ایک 122 طلباء کی ایک کلاس میں جب لیکچر دیا کہانی کیسے لکھی جائے کے موضوع پر، لیکچر کے بعد جب میں نے ان سے کہانی لکھنے کا کہا اور ان سے ایک مقابلہ کروایا تو اکثریت کی کہانی مجھے اسی طرح کی ملی تھی کہ کہانی میں ہی انہوں نے اتنے لمبے لمبے نصیحت آموز سبق دے رکھے تھے کہ وہ کہانی کم اور مضمون زیادہ نظر آ رہی تھی۔ تو اس کے لیے میں نے پلان کیا اور میں سمجھا نفسیات کو، اور اپنے ان طلباء کو میں نے سمجھایا کہ کہانی ایسی لکھیں کہ آپ کو خود سے سبق نہ دینا پڑے بلکہ پڑھنے والا کہانی سے سبق لے۔ اس کے لیے ایک ہی بہترین حل ہے، سینئر اچھے لکھاریوں کی کہانیوں کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں انہوں نے آغاز کیسے کیا، کہانی وسط تک کیسے پہنچائی اور کہانی کا اختتام کیسے کیا۔ یہ سب تب ہی ممکن ہے جب آپ اچھے لکھاریوں کی کہانیاں پڑھ سکیں گے، کیونکہ میں پچھلی قسطوں میں بھی بتا چکا ہوں کہ اچھے لکھاری کی کہانیوں کا مطالعہ ہی آپ کو ایک اچھا لکھاری بنا سکتی ہے۔ اور بالکل یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ کہانی میں آپ نے کبھی خود سے سبق نہیں دینا، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کہانی اس انداز میں لکھی جائے کہ پڑھنے والا خود اس سے سبق لے۔ انشاءاللہ آخری قسط میں ہم ایک کہانی بھی یہاں پیش کریں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مقابلہ بھی آپ سے کروائیں کہ آپ بھی کہانی لکھ کر بھیجیں، پھر ہم اس کو تصحیح بھی کریں گے۔ اسی طرح پھر ہمیں ایک اور صاحب ہیں، رضوان قیوم صاحب ہیں شاید، انہوں نے ہمیں وائس میسج بھیجا اور ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے بہت پرابلم ہو رہی ہے، میں پچھلے 30-35 سالوں سے کالم نگاری کر رہا ہوں اور مضامین نگاری کر رہا ہوں، لیکن جب میں کہانی لکھتا ہوں تو مجھ سے تمہید نہیں بنتی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کہانی کا آغاز کیسے کروں۔ تو رضوان قیوم صاحب، آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی کہانیاں پڑھیں، سب سے پہلے ان لکھاریوں کی جو بہت اچھا لکھتے ہیں، اور دیکھیں کہ انہوں نے کہانی کا آغاز کیسے اور کس طرح سے کیا ہے، کیونکہ تمہید تبھی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہانی پیش کر رہے ہیں، کوئی بھی منظر نگاری سب سے پہلے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر اس ٹائم بیڈ پر موجود ہوں یا کرسی پر بیٹھا ہوں تو منظر نگاری اس طرح ہونی چاہیے کہ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور کمرے کا اس طرح سے ایک زائچہ کھینچا جاتا ہے کہ وہ کمرے کا پوری صورتحال منظر نگاری بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہانی کو آگے آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے۔ کہانی کی تمہید بھی اس طریقے سے ہی بندھے گی کہ آپ اچھے لکھاریوں کی کہانیوں کا مطالعہ کریں، آپ عمیرہ احمد کی کہانیاں پڑھیں، آپ اشتیاق احمد کی کہانیوں کا جائزہ لیجئے، اختر عباس کی کہانیوں کا آپ جائزہ لیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی کی تمہید باندھنے کا طریقہ آ جائے گا۔
آپ ہمارے سلسلے کو پسند کر رہے ہیں، پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ آج بھی ہم اب چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ آج ہمارا اگلا موضوع ہے قسط نمبر 4 میں عنوانات۔ پچھلی دہائیوں میں کہانیوں کے عنوانات کچھ اس طرح سے ہوتے تھے: جھوٹ کی سزا، شرارتی بندر، پرستان کی پری، انمول رشتے، علم کی روشنی، لالچ بری بلا ہے، جادوگر اور شہزادی وغیرہ وغیرہ۔ مگر اب وقت جدید آ چکا ہے اور کہانیوں میں جدت کے ساتھ ساتھ عنوانات میں بھی جدت آ چکی ہے۔ کہانی کا عنوان ایسا ہو کہ پڑھنے والا کہانی پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ مثلاً سفر صرف ایک تھپڑ، جنت کے امرود، اجالے والا راستہ، دانت کی چوری، قید سے فرار وغیرہ وغیرہ۔ کہانی کا نام جتنا تجسس بھرا ہوگا، قاری کا دل اسے پڑھنے پر مجبور کرے گا۔ کہانی کا آغاز و اختتام۔ کہانی ایسے جملے سے شروع کریں کہ پڑھنے والا پوری کہانی پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ کوشش کریں کہ کہانی میں تجسس رہے۔ اختتام کو بہترین موڑ دیں کہ کہانی پڑھنے والا جو انجام سمجھ رہا ہو اس سے مختلف ہو۔ قاری کی سوچ کے برعکس جب آپ اختتام دیں گے تب قاری حیرت زدہ بھی ہوگا اور آپ کا فین بھی بن جائے گا۔ اکثر کہانیاں آغاز ہی میں اپنے پرانے جملوں کی بنت کی وجہ سے قاری کو اختتام تک آئیڈیا دے جاتی ہیں کہ کہانی کا اختتام کیا ہوگا۔ ڈاکٹر اسد عری پہلے پروفیسر ہیں جنہوں نے بچوں کے ادب میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کا ادب کے مقالے میں لکھا کہ اچھی کہانی تخلیق کرتے وقت باتوں باتوں میں تفریح کے ذریعے بچوں کی اخلاقی تربیت کی جا سکتی ہے۔ سبق نمبر 6، کہانی میں سبق۔ جی، اسی بات پر ہم آ گئے ہیں کہ جیسے ہمیں کچھ صاحبان نے یہ کہا کہ وہ کہانی لکھتے ہیں لیکن اس کہانی کو لکھتے لکھتے وہ کہانی مضمون بن جاتی ہے، اس میں میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ طوالت سے سبق دینے لگ جاتے ہیں۔ ان احباب کے لیے یہ سبق نمبر 6 بہت خاص اور اہم ہے، اسے ضرور سنیں اور اس پر عمل کریں۔ جی، سبق نمبر 6 میں یعنی کہ کہانی میں سبق۔ کہانی میں خود سے کوئی سبق نہ دیں۔ کہانی اس طرح سے لکھیں کہ پڑھنے والا خود ہی اس میں پوشیدہ سبق کو تلاش کر لے۔ یہی انداز کہانی ہوتا ہے، جبکہ جس کہانی میں لکھاری خود ہی سبق واضح کرتا رہے وہ کہانی کم اور مضمون زیادہ لگتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دادا جان ابو جان کی زبانی لمبی لمبی تقریریں کروانے سے اجتناب کیا جائے۔ ان تقریروں کے بجائے کرداروں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئیں جن سے پڑھنے والا خود یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ کردار غلط راستے پر چلتا رہا ہے۔ لکھنے والا خود پر یہ بات لازم نہ کرے کہ ہر کہانی کے اختتام پر یہ لکھے کہ اس کہانی سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہی اسی میں گرتا ہے۔ لالچ بری بلا ہے۔ علم لازوال دولت ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ ایسے کچھ سوالات قاری کے لیے بھی چھوڑ دینے چاہیے۔ قاری یہ خود طے کرے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلا اور اس نے کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ جی، اب اگلا مرحلہ ہے سوالات کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل کے آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور کمنٹ میں اپنا مسئلہ پیش کیجئے۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو پسندیدگی کا اظہار کیجئے۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔